السلام علیکم گائز، دیسی فوڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو فاطمہ جناح پارک لے کر آئے ہیں اور یہاں پر ہم آج واک کریں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کچھ ضروری ہدایات لگائی ہوئی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے لوگ کیونکہ انہیں اپنی صحت کا خیال نہیں۔ اور ہم گیٹ 3 پر ہیں، تو آج ہم واک کے لیے آئے ہیں فاطمہ جناح پارک۔ تو اس حوالے سے ہی ہم آپ کو کچھ ٹپس دیں گے کہ صبح کی واک صحت کے لیے کتنی ضروری ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور ہماری صحت پر اس کے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم صبح 5 بجے آئے تھے اور اب سورج طلوع ہو چکا ہے اور کافی روشنی پھیل چکی ہے اور تھوڑی سی گرمی فیل ہو رہی ہے واک کی وجہ سے۔ اور ہم آپ کو پورے پارک کی وزٹ کروائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس کے فوائد بھی بتائیں گے کہ ورزش کرنے سے، واک کرنے سے کیا کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ کہ یہاں پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، پرندوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی، آپ کو بہت سکون محسوس ہوتا ہے۔ میں کافی دن سے واک کر رہی ہوں اور میری صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور یہاں پر صفائی کا کچھ خاص انتظام نہیں ہے، لوگ کچرا پھینک دیتے ہیں، گند پھینک دیتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ یہ پارک ہمارے لیے بنایا ہے۔ اور یہ بچوں کے لیے جھولے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پارک ہے، یہ پاکستان کا سب سے بڑا پارک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نئے پودے لگائے ہوئے ہیں حکومت نے۔ اب ہم آپ کو پیدل چلنے کے 9 شاندار فوائد بتائیں گے۔ پیدل چلنے کا عمل آپ کے جسمانی جوڑوں کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ اپنے جسم سے یہ سوال پوچھیے، وہاں سے جواب آئے گا بالکل بھی نہیں مشکل، کیونکہ یہ نہایت ہی آسان عمل ہے۔ پیدل چلنے کے بعد جسم میں توانائی محسوس ہوتی ہے، اپنا آپ طاقتور لگنے لگتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ پیدل چلنا زندگی میں آگے بڑھنے اور جسمانی سرگرمی بڑھانے کا ایک شاندار عمل ہے۔ جب آپ صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو باقاعدہ جسمانی ورزش کرنا زیادہ آسان نہ لگتا ہو، لیکن پیدل چلنے سے دن کا آغاز کرنا تو مشکل نہیں۔ اس لیے گھر کا قریبی پارک سب سے بہتر جگہ ہو سکتی ہے، یا نہر، دریا اور سمندر کا کنارہ، یا پھر ایسی ہی کوئی جگہ جہاں فضا میں آلودگی نہ ہو یا پھر کم از کم آلودگی ہو۔ آپ ایک بار پیدل چلنے کو معمول بنا لیں گے تو چند ہی دنوں میں اپنے اندر ایسی شاندار تبدیلیاں محسوس کریں گے جو آپ کو یہ عمل مسلسل جاری رکھنے کی ترغیب دے گی، اور پھر آپ صحت مند رہیں گے اور اس کے جو فوائد ہیں اس سے ہمکنار ہوں گے۔ اچھا، اب ہم آپ کو اس کے 9 فوائد بتائیں گے جنہیں جان کر یقیناً آپ اگلی ہی صبح فجر کے ساتھ ہی پیدل چلنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف کہ یہ توانائی بڑھانے کی فطری تدبیر ہے۔ تو صبح سویرے تیز رفتار پیدل چلنے سے آپ اپنے اندر تازگی اور نئی جوانی محسوس کریں گے۔
مختلف تحقیقی رپورٹس بتاتی ہیں کہ باقاعدگی سے تیز پیدل چلنا جسم میں توانائی کی سطح بلند کرنے میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کوئی بھی جسمانی سرگرمی سر انجام دیتے ہوئے جلدی نہیں تھکتے، بلکہ سارا دن آپ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتے ہیں۔ یہ صرف مضبوطی کا ایک احساس ہی نہیں ہوتا، بلکہ آپ حقیقت میں مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف، جو کہ ہے ذہنی صحت میں بہتری۔ پیدل چلنے کے نتیجے میں خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے، موڈ بہتر ہوتا ہے، ذہنی دباؤ اور بے چینی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے پیدل چلنا ذہنی صحت کے ضمن میں بہترین نتائج فراہم کرتا ہے۔ تیز رفتار پیدل چلنے یا جسمانی ورزش کرنے سے نہ صرف انسانی ذہن کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، بلکہ ارتکاز کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ذہن واضح اور صاف ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ذہن میں ایسے ہارمون پیدا ہوتے ہیں جو نہ صرف تھکن اور درد ختم کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں، بلکہ انسان کو خوشی اور لطف محسوس کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ ایسے ہارمون بھی پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو سونے، کھانے پینے اور اسے ہضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مقرر عرض ہے کہ صبح سویرے باقاعدگی سے تیز رفتار چلنا اپنی سکت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رکھتا ہے۔ تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ گہری نیند۔ جسم فعال ہو تو اس کے نتیجے میں میلاٹونین نامی ہارمون کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے، یوں آپ آسانی سے نیند کی گہری وادیوں میں اتر جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ دنیا کے ہر خطے میں کروڑوں لوگ رات کو نیند نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں، بعض سونے کی گولیاں کھا لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ صبح سویرے پیدل چلنے کے دوران سورج کو طلوع ہوتے دیکھنے کا عمل بھی انسانی زندگی کے نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ انسان سونے اور جاگنے کے ایک فطری عمل کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ یہ نیند کا ایک چکر سائیکل ہے۔ صبح سویرے سورج کی روشنی انسانی زندگی میں نیند کے اسی چکر کو بہتر بناتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان رات کے وقت گہری نیند سوتا ہے، یوں وہ اگلا سارا دن زیادہ توانائی کے ساتھ گزارتا ہے اور زیادہ چست اور فعال رہتا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، دماغ کی صحت۔ پیدل چلنے کے بہت سے جسمانی فوائد ہیں، لیکن شاید آپ نہیں جانتے کہ صبح سویرے پیدل چلنے کو روزانہ کے شیڈول میں شامل کرنے سے آپ کے دماغ کے فنکشنز میں بہتری بھی پیدا ہوتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ پیدل چلنے سے دماغ کو زیادہ خون فراہم ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جاننے اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، یادداشت میں بہتری آتی ہے، ذہنی ارتکاز بہتر ہوتا ہے اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ اعتدال والی جسمانی ورزش مثلا پیدل چلنے سے دماغ کو الزائمر کے مد مقابل مزاحمت کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ الزائمر کے نتیجے میں یادداشت شدید متاثر ہوتی ہے اور تازہ ترین معلومات بھی انسانی ذہن میں برقرار نہیں رہتی۔ یہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور مزاج کو بھی متاثر کرتی ہے۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ دل کی صحت میں بہتری۔ صبح سویرے پیدل چلنے سے بلڈ پریشر اعتدال پر رہتا ہے، دوران خون میں بہتری آتی ہے اور امراض قلب کے خطرات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق روزانہ 30 منٹ پیدل چلنے سے امراض قلب کے خطرات میں 35% کمی واقع ہوتی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ روزانہ پیدل چلنے کا اہتمام کرنے والوں کو دل کے دورے کم ہی پڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کولیسٹرول معمول پر رہتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے کہ سماجی تعلقات میں بہتری۔
آپ اپنے گھر کے قریب کسی پارک میں پیدل چلیں یا پھر نہر، دریا، سمندر کنارے دوست بنانے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں۔ روزانہ واک کے لیے آنے والے ایک دوسرے سے شناسا ہوتے ہیں۔ یہ شناسائی دوستی میں بدلتی ہے۔ ہم خیال لوگ ایک گروہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ گروہ مختلف ہو سکتے ہیں: ایک ہی عمر کے لوگ، ایک جیسا فاصلہ طے کرنے والے لوگ، ایک جیسی جسمانی مضبوطی کے حامل لوگ۔ اس طرح کے تعلقات قائم ہونے اور مضبوط ہونے سے آپ کی اپنی کمیونٹی میں حیثیت بہتر ہوتی ہے۔ تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ گروہوں کی شکل میں پیدل چلنے کے بذات خود بے شمار فوائد ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے زیادہ بلڈ پریشر میں کمی واقع ہوتی ہے، جسم میں چربی کم ہوتی ہے، کولیسٹرول لیول اپنے مناسب مقدار میں رہتا ہے، ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کے خطرات کم ہوتے ہیں۔ 7واں پوائنٹ ہے کہ ذیابیطس کے خطرات کم ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ پیدل چلنے کو ایک عام سی سرگرمی سمجھتے ہوں، تاہم یہ ذیابیطس سے بچنے کی بہترین تدابیر میں سے ایک ہے۔ یہ ان بیماریوں سے بھی دیر تک محفوظ رکھتی ہے جن کے بارے میں عام طور پر جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ عمر زیادہ ہونے کے سبب لاحق ہو ہی جاتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ 30 منٹ پیدل چلنے والے ٹائپ 2 ذیابیطس اور موٹاپے سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ باقاعدہ واک کرنے سے انسولین کو رسپانس دینے کی صلاحیت بڑھتی ہے، خون میں شوگر بھی قابو میں رہتی ہے، یوں ذیابیطس کے خطرات نہیں بڑھتے۔ جن لوگوں میں ذیابیطس ہو وہ اس کے خطرے سے بچنا چاہتے ہیں تو واک کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ 8واں پوائنٹ ہے کہ جسمانی توازن میں بہتری۔ صبح سویرے پیدل چلنے سے نہ صرف آپ کا پورا دن بھرپور توانائی کے ساتھ گزرتا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں جسم کے نچلے حصے کو بھی مضبوطی ملتی ہے، جو کہ جسمانی توازن کے لیے ضروری ہے۔ یہ توازن ہی ہے جو انسان کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ توازن عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیر تک جسمانی توازن قائم رکھیں تو کبھی روزانہ پیدل چلنے کی عادت کو ترک نہ کریں۔ 9واں اور آخری پوائنٹ ہے کہ پٹھوں اور جوڑوں کی درد میں کمی۔ بعض لوگوں کے لیے بستر سے اٹھنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ وہ جوڑوں کے درد اور پٹھوں کے اکڑاؤ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پیدل چلنے سے جوڑوں کے ارد گرد پٹھے چکنے اور مضبوط رہتے ہیں، یوں ایسے لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا نہیں ہوتے۔ عمر بڑھنے یا دیرینہ امراض کے سبب بعض لوگ گٹھیا کے مریض بن جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ پیدل چلنے والے گٹھیا کے مریضوں کو درد میں آرام رہتا ہے، وہ اکڑاؤ اور سوجن سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ پیدل چلنے کے یہ صرف 9 ہی فائدے نہیں ہیں بلکہ ان سے جڑے دیگر بے شمار فائدے بھی ہیں۔ جی ہاں، انہیں شمار کرنا وقتاً آسان نہیں۔ مثلاً پیدل چلنے والوں کی جنسی صحت برقرار رہتی ہے، انہیں کبھی ادویات استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ روزانہ 2 میٹر تقریباً 3.25 کلومیٹر کا فاصلہ 30 سے 45 منٹ میں طے کریں، ان کی جنسی صحت ہمیشہ بہتر رہتی ہے۔ اس کے علاوہ صبح سویرے گھاس کے اوپر شبنم پر چلنے سے، اوس پر چلنے سے آپ کی جو بینائی ہے وہ تیز ہوتی ہے اور آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا مذکورہ بالا فوائد جاننے کے بعد بھی آپ کل دیر تک سوتے رہیں گے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پیدل چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ یقیناً یہ آپ کے لیے ایک دلچسپ تجربہ ثابت ہوگا۔ ہاں، کتنا پیدل چلنا ہے اور کس رفتار سے چلنا ہے، اس کا فیصلہ اپنے جسم کی سکت کے مطابق کیجیے یا پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ فاطمہ جناح پارک کا چھوٹا سا جم ہے۔
یہاں یہ پبلک کے لیے ہے، اور یہاں پر صبح سویرے بچے بوڑھے جوان سب آتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں، جم کرتے ہیں اور اپنی صحت کو بہترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گائز ہم فاطمہ جناح پارک کے گیٹ نمبر 1 پر پہنچ چکے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہم نے جتنی بھی معلومات شیئر کی، امیدیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ڈائٹ کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ صبح سویرے اٹھ کے گرم پانی میں لیموں ڈال کے آپ نے پینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ گرم پانی استعمال کریں، ٹھنڈے پانی سے اوائڈ کریں، اور اس کے علاوہ سلاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ پی لیں، نیچرل چیزیں کھائیں، فاسٹ فوڈ سے گریز کریں، تو آپ کی صحت بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے جوس پینا ہے تو پھر صرف گھر میں آپ نے جوسر میں بنا کر پینا ہے، بازار کے جوس کو اوائڈ کرنا ہے۔ اور اب ہم فاطمہ جناح پارک کے اینڈ پر پہنچ چکے ہیں، اور یہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے، اور واک کر کے میں بالکل فریش محسوس کر رہی ہوں، مجھے بالکل بھی تھکن نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد میں تھوڑا سا گرم پانی پیوں گی یا قہوہ پیوں گی، اور بالکل لائٹ سا میں ناشتہ کروں گی، تھوڑا سا گھر کا بنا دہی کھاؤں گی، کھیرا کھا لوں گی، ایک سیب کھاؤں گی، تو یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور امید ہے آپ کو ہماری یہ ٹپس بہت پسند آئی ہوں گی، اور اگر پسند آئی ہیں تو آپ بھی اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔